اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ کافی چھٹیاں کر لی عید کی وجہ سے، عید تھی، شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ بہت مزہ آیا عید پر۔ اور اب میں نے کہا کہ کافی چھٹیاں ہو گئی ہے، اب سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آج میں نے ارادہ کیا کہ ضرور سبق پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں، اپنی سبق کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہم سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں آج کل۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کریں گے، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما لکم، کیا ہوا ہے تم کو، لا تقاتلو، نہیں تم لڑتے، فی میں، سبیل راہ، سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین اور کمزور لوگوں کے لیے، من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچے، الذین جو، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، اخرجنا نکال دے ہم کو، من ہذہ القریۃ من سے، ہذہ اس قریۃ بستی سے، اس بستی سے، قریۃ ظالم ظالم ہے، اہلھا اس کے رہنے والے، ہاں اس کے اہل رہنے والے، وجعل اور بنا دے، وجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا، من سے، لدن کا اپنے پاس سے، تیرے پاس سے، کا تیرے، لدن پاس، تیرے پاس سے یا اپنے پاس سے، ولین کوئی دوست، کوئی حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، وجعل لنا اور بنا دے ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، نصیرا کوئی مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مکہ میں رہ گئے تھے۔ کچھ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو وہ تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادھر مدینہ میں تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کمزور تھے، جیسے کہ عورتیں ہو گئی جو نہیں نکل سکتی، بچے ہو گئے جو مسلمان ہو گئے تھے اور نہیں نکل سکتے تھے، اور کچھ معذور لوگ یا بوڑھے لوگ ایسے کہ وہ نہیں نکل سکتے تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مالی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دے، کوئی دوست بنا دے، کوئی مددگار بنا دے کہ ہمیں اس بستی سے، اس شہر سے نکال دے، یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ مکہ کے لوگ ان لوگوں پر جو ایمان لائے تھے اور ہجرت نہیں کی تھی، ادھر رہتے تھے، تو وہ ان کو ستاتے تھے، ان کے رشتہ دار عزیز و قربا جو ہے وہ ان کو ستاتے تھے کہ واپس مرتد ہو جائے، واپس کافر ہو جائے۔ وہ ان کو ستاتے تھے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقوں سے، جس کی وجہ سے وہ ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تو سنتا ہے سب اپنے بندوں کا۔ تو اللہ نے جب ان کی سنی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور ان کمزور لوگوں کے لیے جو کہ مکہ میں رہ رہے ہیں اور ان کو ستا رہے ہیں وہاں کے رہنے والے، تو تم کیوں نہیں لڑتے؟ یعنی جب اللہ نے جہاد کا حکم بھیجا تو کچھ لوگ اس وقت ایسے تھے، ہم آگے پڑھیں گے کہ
وہ لوگ جو ہے پہلے تو مسلمان جب ہجرت کی اور ان کو مکہ والوں نے کافی ستایا تو وہ خود کہتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان سے لڑیں، لیکن اللہ کی طرف سے اس وقت اجازت نہیں تھی، چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ یہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور اللہ کی عبادت کرے، تو یہی کافی ہے، ابھی لڑائی کے لیے اجازت نہیں تھی، کیونکہ زکوٰۃ دینا بھی اپنے مال سے زکوٰۃ دینا اور نماز پڑھنا اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، عبادت کرنا، تاکہ اس کے پہلے مسلمان جو ہے وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے، چونکہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم لڑیں، ہم مقابلہ کریں، یہ ہمیں ستاتے ہیں تو ہم بھی ان کو ماریں ذرا، لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ اللہ خوب جانتا ہے، اللہ بہت حکیم ہے، وہ اندر کی باتوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا کہ اس وقت اجازت نہیں تھی دی۔ لیکن جب مسلمان کافی مہاجرین جو ہے وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور جو ہے اس میں کافی جو ہے بہادر لوگ بھی تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے اجازت دے دی کہ اب لڑو۔ تو جب اللہ نے اجازت دے دی تو کچھ مسلمان ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اتنی جلدی اجازت، کیونکہ وہ ڈر گئے کہ اب تو جہاد میں ہم مارے جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے اتنی جلدی کیوں لڑائی جہاد کا حکم دے دیا، ذرا بعد میں دیتے، ہم تھوڑا سا جی تو لیتے، ہمیں زندگی کا کوئی تھوڑا سا موقع تو مل جاتا۔ جو کچے مسلمان تھے، جو ناسمجھ مسلمان تھے، جو نئے نئے مسلمان بنے تھے، انہوں نے ایسے کہا، تو وہ اللہ تو سب کچھ سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ہوا ہے تم کو اے مسلمانوں، تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ یہ تب اللہ نے کہا جب ان لوگوں نے، جو ان مسلمانوں نے ایسے کہا کہ تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاتا جہاد کا حکم، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں، اور ان لوگوں کے لیے جو کمزور ہیں، مسلمان کمزور ہیں، مکہ میں ہیں، اور ان کے مرد و عورتیں اور بچے، اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی حمایتی بنا دیں اور اپنے پاس سے کوئی مددگار، تو اللہ نے ان کو بھیجا، مسلمانوں سے کہا کہ لڑو اب اللہ کی راہ میں، تم لوگوں کی خواہش بھی تھی۔ لیکن جو لوگ پکے مسلمان تھے وہ تو خوش تھے اس پر، وہ تو لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن کچھ جو لوگ تھے ان کے لیے یہ آیت تھے، کچھ صحابہ کرام اس وقت جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہیں ایسا سوچا ہوگا یا بات کی ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اب اگلے آیت میں ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں کی راہ میں، یعنی شیطان کی راہ میں، فقاتلوا، پس لڑو تم، اولیاء الشیطان، شیطان کے حمایتیوں سے، شیطان کے دوستوں سے، انا، بے شک، قیدا، تدبیر یا مکر، قید الشیطان، شیطان کا مکر یا شیطان کا داؤ یا شیطان کا پلان، کانا، ہے، ضعیفا، کمزور، بے شک شیطان کا جو داؤ ہے یا شیطان کا جو مکر ہے یا شیطان کا جو پلان ہے وہ کمزور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مزید کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں؟ اب اس جگہ پر کہتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں،
اور جو کافر ہیں وہ تو شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ ظاہر ہے شیطان ان کو آمادہ کرتا ہے اللہ کے دین کے مخالف کرنے کے لیے، ورغلاتا ہے، ان کے دلوں میں منافقت اور ان کے دلوں میں جو ہے حسد پیدا کرتا ہے شیطان، اور دنیا کا پیار پیدا کرتا ہے شیطان۔ تو اس لیے کافر جو ہے وہ لڑتے ہیں تو وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ پس لڑو شیطان کے دوستوں سے، شیطان کے جو حمایتی ہے ان سے لڑو، کیونکہ شیطان کا جو پلان ہے، داؤ ہے، وہ کمزور ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو مر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مر گئے، ختم ہو گئے، وہ تو کہتے ہیں اگلا جہان ہے ہی نہیں۔ جبکہ مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری راہ میں لڑو گے تو شہید ہو جاؤ گے، اور شہید مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں کھاتا پیتا ہے، اڑتا پھرتا ہے، ادھر ادھر اڑتا پھرتا ہے جنت میں۔ تو کیا مزے ہیں مسلمانوں کے جب وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اگر مارے جاتے ہیں تو بھی ان کے مزے، اور اگر جیت جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں تو بھی اس دنیا میں بھی مزے، اور آخرت کے لیے بھی ان کا چلا گیا ثواب کہ اللہ کی راہ میں لڑے ہیں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کا داؤ جو ہے وہ کمزور ہے۔ شیطان کے لیے جو لڑتے ہیں وہ اکثر آدھے راستے میں ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے، اس میں آئے گا کہ کس طرح شیطان کے حمایتی آدھے راستے سے واپس ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کی استانیوں کو اور سارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین۔